اس کی حفاظت کرے، اور ہر دور میں 1400 سال کے دور میں جو عرصہ گزرا ہے، ہر ایک نے حضور علیہ السلام والسلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ اس میں کبھی بھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ پچھلے سفر میں ہم بیت المقدس، یہ رمضان کے بعد جب ہم گئے تھے، مجھے معلوم ہوا کہ ایک شخص جو کہ بہت مشہور زمانہ شخصیت ہے، ان کا نام ہے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ سنا ہے نا؟ بادشاہ بڑی عظیم شخصیت۔ ان کے تعارف کرائے بغیر ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں۔ تو ہم ان کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کا مزار بیت المقدس میں ہے۔ مسجد اقصیٰ کے دروازے کے بالکل باہر رائٹ سائڈ پہ ان کا مزار ہے، لیکن وہ بند ہے، باہر سے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ 7ویں 8ویں سفر کے بعد یہ بات پتہ چلی۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد یہ مسجد اقصیٰ تشریف لائے تھے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ ان کو زہر دے کر مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور پھر انہی کے ایک سپہ سالار جن کا نام ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پھر اس قافلے کو لے کے چلے تھے اور بیت المقدس کو فتح کیا، مسجد اقصیٰ کو فتح کیا۔ ان کو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی۔ ان کو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ بہت مشہور ہے، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مستند کتابوں میں۔ بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور الدین زنگی کو ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ دو کتے ہیں جو مجھے زحمت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بغیر کسی انتظار کے اس خواب کو دیکھنے کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی انتظار کے وہ مدینہ کی طرف چل پڑتے ہیں قافلے کو لے کر کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، دیکھو تو صحیح جا کے۔ جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ماحول کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب مدینے میں تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے مسلمان رہتے ہیں، اب کیسے ان کی شناخت کی جائے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر اور شیخین کے قدموں تک اور ان کے جسد خاکی کو زحمت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کیسے پتہ چلے گا، کیسے معلوم ہوگا؟ طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ تو بادشاہ تھے اس وقت کے، تو انہوں نے ایک ترکیب اختیار کی اور اس میں انہوں نے بہت بڑا خیمہ لگایا، جیسے ٹینٹ کہتے ہیں، اور اعلان کر دیا کہ بھئی اب سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں اس مدینہ منورہ میں، فلاں وقت کے اندر میری دعوت ہے، اس دعوت کو قبول کریں اور تشریف لائیں۔ سن رہے بھائی؟ جی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت رکھی، مدینہ منورہ کے جتنے بھی لوگ مقیم تھے ان سب کی دعوت رکھی کہ آپ سب نے آنا ہے، پورا مدینہ منورہ میری دعوت میں جمع ہو جائے، حاضر ہو جائے۔ اب بادشاہ ہے، آگے کے گھر میں دعوت پہنچی تو لوگ خوشی خوشی جاتے ہیں، اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اب ٹینٹ کے باہر کرسی لگا کے بیٹھ گئے کہ دیکھو تو صحیح کہ سارے کے سارے لوگ پہنچ گئے، کوئی ایسے چہرے مجھے نظر آئے میں ان کی پہچان کر لوں اور ان کو میں گرفتار کر لوں، یہ کون لوگ ہیں جو یہ گستاخی کرنا چاہتے ہیں۔
سارا مدینہ جمع ہو گیا، سارا مدینہ جمع ہو گیا، اس میں سے کوئی بھی نہیں بچا. صحابہ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آگے سارے؟ آگے سب آ گئے، سب موجود ہیں. ایسا تو کوئی نہیں ہے جو مدینہ منورہ میں مقیم ہو، جو رہتا ہو، وہ یہاں نہ پہنچا. وہ سارے کے سارے آ گئے ہیں، موجود ہیں. ایک خادم نے کہا کہ جی 2 لوگ نہیں آئے، 2 لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں. 2 صوفی نہیں آئے. کیا کہا؟ 2 صوفی جو پگڑی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں مصلی پر، مصلی بچھائے ہوئے ہیں، تسبیح پکڑیں گے. 2 لوگ نہیں آئے، باقی سارے آ گئے. ماشاء اللہ. اچھا 2 لوگ نہیں آئے، پگڑی والے نہیں آئے، سارا مدینہ جمع ہو گیا میری دعوت پر، 2 لوگ نہیں آئے. چلو جی دیکھتے ہیں، چلو کیا ماجرا ہے. بعض لوگ پگڑی لگا لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تسبیح پکڑ لیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، اور آدمی عزت کرتا ہے، کہتے ہیں صوفی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں. عقیدہ تو دیکھ لو گے ان کا عقیدہ کیا ہے. ہر پگڑی لگانے والا، ہر داڑھی رکھنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح العقیدہ اور مسلمان ہو. بہت ساری ایسے واقعات اور ایسے قصے موجود ہیں جو مسلمانوں میں گھس گئے ہیں اور مسلمانوں کی شکل ہے. یہی دیکھ لیں آپ کے سامنے، یہ جو پھر رہے ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر جب یہ فیصلہ لایا گیا کہ بھائی یہ لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں، یہ ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں، تاریخی واقعہ، کہ بھائی یہ لوگ مسلمان ہیں کہ نہیں. یہ دونوں پارٹیوں کو بلایا گیا، مسلمانوں کو بھی بلایا گیا اور ان کو بھی بلایا گیا کہ بھائی یہ لایا جائے. ان کو موقع دیا گیا بھرپور. اور ساری کی ساری جو اسمبلی تھی، اس کے سارے ممبران تھے، وہ سارے کے سارے اس وقت موجود تھے. تو جب یہ لوگ آئے، ان کا جو اس وقت کا جو خلیفہ تھا، اس کا نام تھا مرزا ناصر. تصویر دیکھی ہوگی آپ نے. یہ جو دربار نہیں ہوتے پاکستان کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا یا انڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، جو دروازہ کھولنے کے لیے رکھے ہوتے دربار، اور ان کی پگڑی ہوتی. دیکھیے اس زمانے میں وہ چوکیدار جو ہوتے تھے، وہ اس طرح کی پگڑی، یا اس کو کیا بولتے ہیں، حوالدار یا پتہ نہیں کیا پاکستان کے اندر، یا اس طریقے سے دروازوں پر کھڑے ہونے والے یا چوکیدار جسے کہتے ہیں، وہ اس طرح کی پگڑی لگاتے ہیں لمبی سی، اور ان کو کھڑا کر دیا. وہ بڑی لمبی پگڑی، ایسی چوڑی پگڑی، جبہ کبا، داڑھی سفید، نورانی چہرہ لگ رہا ہے چہرے سے کہ بھائی یہ. تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں. ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ آپ ان کو مولوی لوگ جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ دھوکے میں آ گئے ان کے چہرے کو دیکھ کر. لیکن جب کتاب کھلی، جب باتیں ہوئیں، جب بحث ہوئی، جب معاملات سامنے آئے، جائزہ لیا گیا، اور پوری اسمبلی کے سامنے پورا یہ جائزہ لیا گیا، اور بحث و مباحثہ ہوا، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پر 13 دن اس پر بحث ہوتی رہی. وہ کارروائی ہمارے پاس اصل بھی موجود ہے اس زمانے کی. تو لوگ دھوکے میں آ گئے. آج بھی لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ جی میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں. داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ مان لیتا ہے. ماننا تو نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہمارا مطالعہ نہیں ہے، ہماری دینی معلومات نہیں ہے، ہم علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے. جبھی تو ہم جال میں پھنس جاتے ہیں. آج ایک آیا، کل دوسرا آیا، پرسوں تیسرا آیا، اس طرح کر کے جو آیا بس اس کو فالو کرنے لگ جاتے. قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، علماء کی بات نہیں سنتے. اب آخری وقت کے اندر لوگ آئیں گے. اب میں جو بات کر رہا ہوں، اب مجھے بتائیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، وہ بات کتنے لوگوں تک پہنچے گی. 350 کا مجمع ہوتا ہے، تو آدھے سے زیادہ تو مجمع دیر سے آتا ہے. ساری مسجدوں میں 1000 کا مجمع ہوتا ہے، تو 200 لوگ 25 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جمعے کا دن ہی ہوتا ہے جس میں آپ لوگ آتے ہیں مسجدوں میں، علماء بیان کرتے ہیں اور لمبی تقریر کرتے ہیں پونے گھنٹے کی، تاکہ کچھ باتیں جمعے کے دن آپ حضرات کے کانوں تک پہنچ جائیں اور آپ اپنے گھروں تک، اپنے بچوں تک یہ بات پہنچائیں. اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے. مستند ذریعہ یہی ممبر و محراب ہے، یاد رکھیں. مستند ذریعہ یہی ممبر
یہی محراب، یہی ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے دین کی بات آپ سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ادھر ادھر سے سن رہے ہیں تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایک ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ بھائی یہ بات صحیح ہے غلط. مشکوک بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. کس ذریعے سے؟ آپ یوٹیوب کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ دو صوفی جو ہے وہ مصلی لگا کر کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر. مسجد نبوی کے اندر دو صوفی مصلی تسبیح. بھائی ذرا ادھر سنا بھائی، برادر لسن. اب وہاں چلے گئے وہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربانوں کے ساتھ. آپ نے وہ اصحاب صفہ کا جو وہ چبوترا دیکھا ہے جسے آپ مشہور ہے اصحاب صفہ کا؟ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا نہیں ہے جہاں صحابہ بیٹھتے تھے. یاد رکھتے ہم لوگ سب جا کے ٹھیک ہے برکت کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں، ہم جا کے وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، وہی سمجھی جاتی. اصل اصحاب صفہ کی جو جگہ ہے وہ اور جگہ ہے، وہ اور جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے، یہ چبوترا ہے، یہ نور الدین زنگی نے قائم کیا تھا اپنے حفاظتی دستے کے لیے. یا چار ایسے فوجی کھڑے ہوتے زمانے، بہت زمانے تک. پھر اس کے بعد یہ ختم ہو گیا، پھر ترک کا زمانہ آ گیا، پھر اس کے بعد یہ پھر آگے زمانہ شروع ہو گیا. اصحاب صفہ کا جو چبوترا کسی زمانے میں تھا وہ آپ جہاں ریاض الجنہ ہے نا اس کے قریب، بالکل اس کے اندر. وہ کسی وقت میں آپ کے سامنے تصویر لگا کے یہاں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کون سی جگہ ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ وہاں نماز پڑھیں گے، پھر اندازہ ہوگا آپ کو اس جگہ کی کیفیت. آج کل تو پروٹوکول سسٹم ایسا ہے، اب تو ممکن ہی نہیں ہے اس جگہ پہ پہنچنا. یہ پینڈیمک کے بعد آپ چبوترے تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن چلیں ہمیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین اسی مقام پر ہے، یہ شرف لے لیتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. جن لوگوں کو علم نہیں ہے چلو جی وہ جس نیت سے پڑھ رہے ہیں ان کو ثواب ملتا ہوتا ہے. اب جب نور الدین زنگی وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی کیا کر رہے ہیں؟ میری تسبیح کر رہے ہیں، بیٹھے. میری دعوت بھی نہیں آئی، یہ تو میں اپنی انداز میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کتابوں میں تو اس طرح نہیں لکھا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جس طرح بات ہو رہی ہے اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح اسٹوری ہوتی ہے. کیا تسبیح کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رات بیٹھے رہتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں بھائی، وہیں بیٹھے رہتے ہیں، صبح شام وہیں ڈیرا ڈالا ہوا ہے. اب ان کو کہا کہ ذرا تھوڑا سا ہٹے تو صحیح، تھوڑا سا ہٹے تو صحیح. تھوڑا سا ہٹے تو صحیح. تو جب ان کو ہٹایا گیا تو ہٹانے کے بعد جب وہ نیچے سے مصلی ہٹایا، چٹائی ہٹائی، تو وہاں تو سرنگ نظر آ رہی ہے. سرنگ نظر آ رہی ہے. سرنگ سے مراد پتہ ہے نا، ٹنل نظر آ رہی ہے، ٹنل. تو کہا کہ واللہ ہذان کلبان، واللہ ہذان کلبان، یہی 2 کتے ہیں جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب کے ذریعے سے کیا. پکڑو، گرفتار کر دیا. اب دیکھیں کہیں سے کوئی بات آپ کو پتہ چلے، کہیں سے کوئی بات علم ہو کہ بھئی یہ مسئلہ چل رہا ہے اور کوئی غلط عقیدے کی طرف جا رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی رہنمائی کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں، پیار محبت سے سمجھائیں کہ بھئی یہ جو عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے،
یہ عقیدہ غلط ہے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کو چھوڑیں, چونکہ مسلمانوں کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں, وہ شاید سمجھ بھی جائیں, لیکن جو مسلمان نہیں ہے, جن کا عقیدہ غلط ہے, ٹھیک ہے ان کو چھوڑیں. میں اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں, ہم تو اپنی فکر کر رہے ہیں. اب یہاں جو ایک تاریخی جو بات ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر دو ایسی شخصیتیں ہیں, دو ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کا بوسہ لیا ہو. دو شخصیتیں کہ بوسہ لیا. ایک حضرت جبرائیل کے بارے میں آتا ہے, لیکن دوسری شخصیت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وصال فرما گئے, انتقال فرما گئے, اور قبر اطہر کے اندر موجود ہیں. روایتوں میں اور تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے, اور صحیح مستند روایت ساری کتابوں میں آتا ہے, ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا نور الدین زنگی اترے اس ٹنل میں. اب وہ ٹنل کہاں جا رہی تھی؟ روضہ اقدس کی طرف جا رہی تھی. کس کی طرف جا رہی تھی؟ روضہ اقدس, جہاں ہم سلام پیش کرتے ہیں. آج جس شکل کے اندر روضہ اقدس موجود ہے, جو دیوار دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد اندر کمرہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو اس کے بعد پھر جو صورتحال ہے, اگر آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میوزیم ہے, اگر وہاں جا کے دیکھیں تو اس کی صحیح صورت آپ کے سامنے آئے. کبھی آپ جائیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو, اور روضہ اطہر کے بارے میں جو انہوں نے پورا نقشہ اور پورے حدود اربعہ جو بتایا گیا ہے, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کس طرح کا تھا, پہلے کس طرح تھا اور بعد میں کس طرح. تو ٹنل میں جب اترے, تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ جب ٹنل میں اترے, یہ اتنا قریب جا چکے تھے یہ لوگ, اور یہ کرتے کیا تھے کہ رات کو کھدائی کرتے تھے اور آگے مدینے سے باہر جا کے اس کی مٹی کو وہاں ڈھیر کر کے آ جاتے تھے, پھینک کے آ جاتے تھے. یہ دو شخص اتنے قریب جا چکے تھے, یہ اتنے قریب جا چکے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک تک پہنچ چکے تھے. اور تاریخی روایت میں آتا ہے کہ جب ٹنل میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے, تو قدمین مبارک تک تشریف لے گئے, اور انہوں نے قدمین مبارک کی زیارت کی اور ان کو بوسہ دیا. یہ دنیا کے اندر یہ واحد شخصیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد, وفات کے بعد, یہ بڑا رتبہ اور یہ بڑا درجہ ان کو ملا. اور یہ کس وجہ سے ملا؟ ایسے نہیں ملا. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قدموں میں بلا لیا. سبحان اللہ. آ جاؤ. اللہ اکبر. دنیا نے دیکھا, اس دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر پہلی شخصیت ایسی ہے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ, کہاں ہے, اور مدینے آئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب, اگر وہ ہمارے دماغوں میں بھی یا ہمارے مشاہدے میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں تو ہم تو نظر انداز کر دیتے ہیں, یار ایسی ہوگا, یار چل ہو گیا, یہ ایسی بات ہے. میرے محترم بزرگ دوستو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس, یہ کائنات میں ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا تو سب کچھ ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے, آج کی گفتگو صرف اسی بات پر میں ختم کرتا ہوں, کیونکہ آج میرے پاس دو ایسے ماشاءاللہ ہیرے اور ایسے خوبصورت دو شیر میرے پاس کینیڈا سے آئے ہیں. میں ان کو تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں.